اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ آپ کی رحلت کے بعد جو دلخراش واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ ملکیت وہ باغ فتق جو کہ اللہ کے رسول نے خود اپنی حیات میں ہی جناب سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا، جناب سیدہ کی ملکیت میں دے دیا تھا، اس باغ فتق کو حکومت نے اپنے انڈر میں لیا اور جناب سیدہ کے جو وہاں پر کارمند تھے، جو کاریگر تھے، ان کو وہاں سے خارج کر دیا۔ اور اسی موقع پر ایک حدیث جس کو گڑھا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہے وہ کوئی میراث نہیں چھوڑتے۔ ایسے موقع پر جناب سیدہ نے احتجاج کیا، نہ صرف احتجاج کیا بلکہ جب یہ سارا کام ہو گیا تو ایک خطبہ دیا جو خطبہ فتق کے نام سے مشہور ہے۔ انتہائی معرکۃ الآراء خطبہ ہے۔ اس خطبے میں دین اسلام کی کئی تعلیمات کو بیان کیا اور انتہائی فصیح اور بلیغ زبان میں، یعنی یہاں پر آ کر وہ حدیث معلوم ہوتی ہے اور اس کا مصداق صحیح طریقے سے انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب کہا گیا کہ لولا علی یا لو لم یخلق اللہ علی لما کانت لفاطمۃ کفء یا لما کان لفاطمۃ کفء، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ تو وہ علی ابن ابی طالب جو کہ بلاغت کی معراج ہیں، فصاحت کی معراج ہیں، بعین ہی اسی طریقے سے جو ان کی ہمسر ہیں وہ بھی فصاحت اور بلاغت کی معراج پر ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرد ہیں، مثال کے طور پر خطبات دیا کرتے ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں تو رجس پڑھتے ہیں، جمعے کا خطبہ مثال کے طور پر یا اور خطبے وغیرہ، یعنی ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی پریکٹس ہے۔ لیکن جناب سیدہ کہ جن کو کسی نے گھر سے نکلتا ہوا نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی ایسے ملائے عام میں آ کر خطبے نہیں دیے، وہ آ کر اس طریقے کا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمائیں، یہ یقیناً نہ صرف یہ کہ آل محمد کے معجزات میں سے ہے، اور یہ خطبے کا انداز اور انداز گفتگو ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ اسی کی زبان سے جاری ہو سکتا ہے کہ جس کا تعلق معدن رسالت سے ہو، یعنی جس میں سرچشمہ نبوت و سرچشمہ رسالت سے شیر پیا ہو، اسی کے زبان کی یہ تاثیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو خطبہ ہے جو قدیم ترین مصدر ہے کہ جہاں پر یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے، بلاغات النساء ایک کتاب ہے ابن ابی طیفور کے نام سے، جو کہ اس کے مؤلف ہیں، معروف ہیں ابن ابی طیفور۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ احمد ابن ابی طاہر جو کہ معروف ہیں ابن ابی طیفور سے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کہ 14 جلدی کتابیں، اس کتاب کا نام ہے کتاب المنصور والمنظوم۔ کتاب المنصور والمنظوم، منصور نثر سے نکلا ہے، آپ کہتے ہیں نثر اور نظم، اسی سے منصور اور منظوم، کتاب المنصور
منظوم، یہ 14 جلدی کتاب ہے۔ 14 جلدی کتاب میں سے جو 11ویں جلد ہے وہ 11ویں جلد منسوب ہے بلاغات النساء کے نام سے، یعنی اس جلد میں مؤلف نے جو پہلی 3 صدی کی جو معروف اور مشہور فصیح و بلیغ خواتین کے کلام ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ پہلی 3 صدی کی جو بھی مشہور و معروف فصیح و بلیغ کلام ہے خواتین کے اعتبار سے، بلاغات النساء اس کو نام دیا، اور اس کتاب میں ان تمام کلمات کو جمع کیا۔ اسی کتاب میں بی بی کا یہ خطبہ بھی نقل کیا۔ پھر اس کے بعد کتاب السقیفہ و فدق جو کہ احمد ابن عبدالعزیز جوہری کی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی اس خطبے کو نقل کیا گیا، اور اسی سے ابن ابی الحدید معتزلی جو کہ شارح ہیں کس کے؟ نہج البلاغہ کے، نہج البلاغہ کے شارح ہیں، انہوں نے اسی کتاب سے یعنی ان سے ہی نقل کیا اسی شرح نہج البلاغہ میں۔ پھر اس کے بعد جو ابو الفرج اصفہانی ہیں ان کا کتاب ہے کلام و فاطمہ فی فدق، یہ کتاب جو مفقود ہے ابھی موجود نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی نقل ہوا۔ پھر اس کے بعد علم الہدیٰ سید مرتضیٰ نے اس خطبے کو کتاب الشافی میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے کتاب دلائل الامامہ ابو جعفر محمد بن جریر رستم الطبری جو کہ طبری شیعہ طبری یعنی شیعہ عالم دین، انہوں نے اس کو نقل کیا، اور پھر اس کے بعد کئی کتابوں میں یہ خطبہ نقل ہوا۔ اور یہ جو خطبہ ہے کئی طرق سے نقل ہوا ہے۔ طرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے نقل کیا اب سب بندے اسی سے نقل کیے جا رہے ہیں، یعنی آخر میں آپ دیکھیں تو اس کا ماخذ کیا ہے؟ مثال کے طور پر فقط بلاغات النساء ہے، یہ فقط ایک راوی ہے، اسی راوی سے سب نقل کر رہے ہیں، 10-12 بندوں نے اسی راوی سے نقل کیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے کئی طرق ہیں، یعنی کئی افراد نے اس خطبے کو کئی مختلف افراد سے نقل کیا ہے، نہ کہ فقط ایک ہی افراد ہے اسی فرد سے مثال کے طور پر نقل کیا جا رہا ہے، نہیں، خود بلاغات النساء میں اس کے 3 طرق ذکر ہوئے۔ 3 طرق سے مراد کیا ہے؟ یہ 3 مختلف سندیں ذکر ہوئی ہیں جن سے یہ خطبہ نقل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب سقیفہ اور فدق میں 3 طرق سے نقل ہوا، اسی طریقے سے اور دیگر کتابوں میں بھی یہ خطبہ کئی طرق سے نقل ہوا۔ البتہ کہ جیسے میں نے بات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ خود اس خطبے کے جو الفاظ ہیں اور خطبے کی جو فصاحت اور بلاغت ہے یہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ خطبہ سوائے سیدہ کے اور کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اس خطبے کی سند کے اعتبار سے اگر اس خطبے کا ایک تعارف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں پوائنٹ وائز کہ اس خطبے میں بیوی نے کیا سمجھانا چاہا ہے، سب سے پہلے توحید کا تذکرہ ہے، توحید کا بیان ہے، پھر اس کے بعد رسالت کا بیان ہے، مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا، پھر اس کے بعد عربوں کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جو ان کی حالت تھی اس کو بیان کیا کہ بعثت سے پہلے تمہاری کیا حالت تھی اور بعثت کے بعد کیا حالت تھی، اور میرے بابا نے کس طریقے سے دین اسلام کو پھیلایا، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی وہ جد و جہد اسلام پھیلانے میں اس کو بیان کیا کہ کس طریقے سے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب نے مشرکین کے اور منافقین کے شر سے تم لوگوں کو دور رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتے ہوتے جو اس خطبے کا جو اختتام ہوتا ہے، اختتامی مراحل پہ بیوی نے اپنے جو فدق ہے، فدق کے معاملے میں یہ بیان کیا کہ کیا تمہارے آنکھوں کے سامنے میری میراث کو ہڑپ کر لیا گیا، میری میراث کو ہضم کر لیا گیا، اور بیوی نے جو ہے وہ پھر قرآن مجید سے کچھ اقتباسات پیش کیے کہ وہاں پر انبیاء کی میراث ثابت ہے، کہا جس طریقے سے وہاں پر انبیاء کی میراث ثابت ہے بس اسی طریقے سے یہ فدق جو ہے وہ میری میراث ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات ہم بتلا دیں آپ کو کہ اصل جو ادعا تھا وہ بیوی نے ملکیت کا کیا تھا، یعنی پہلا جو دعویٰ تھا وہ ملکیت کا تھا کہ یہ میری ملکیت ہے، کہ اللہ کے رسول اپنی حیات میں ہی یہ باغ مجھے دے چکے تھے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور ان کو فدق عطا کیا، حتیٰ کہ یہ روایت خود اہل سنت کی کتابوں میں تفسیر الدر المنصور میں نقل ہوئی ہے۔ تو پہلا دعویٰ ملکیت کا کیا تو ملکیت پہ پھر گواہ مانگے گئے، گواہوں کو جھٹلایا گیا یا کہا گیا کہ یہ گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ ایک آپ کے شوہر ہیں، 2 جو ہے وہ بچے ہیں آپ کے، اور ایک جو ہے وہ ایمن جو کہ کنیز ہیں، لہٰذا یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اگرچہ کہ جو بیوی کا مقام ہے
اور جو بی بی کا مقام رسول خدا نے بیان کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے فقط بی بی کا کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن کیونکہ اس مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا گیا لہٰذا گواہ طلب کیے گئے۔ پھر جب وہ ثابت نہیں ہوا تو پھر بی بی سیدہ نے میراث کا دعویٰ کیا کہ صحیح اگر تم کہتے ہو میری ملکیت نہیں ہے تو رسول اللہ کی تو ملکیت میں تھا، تو رسول اللہ کی میراث کس کو ملے گی؟ میں ان کی تنہا وارث ہوں، کوئی اور بیٹی تو ہے نہیں، یعنی جن کو وہ بیٹیاں مانتے ہیں وہ بھی زندہ نہیں ہیں، اور جو شیعہ جو مکتب تشیع کا نظریہ ہے وہ کہ اکلوتی بیٹی ہوں، تو میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں، تو میں اکلوتی وارث ہوں۔ جب میراث کا دعویٰ کیا تو اس وقت پھر کہا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء، یعنی وہی شخص جو ادعا کر رہا ہے وہی شخص حدیث سنا رہا ہے کہ ہم انبیاء کے جو گروہ ہیں وہ کوئی میراث نہیں چھوڑتے، مما ترکناہ صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اب اس میں تعجب کی بات یہ ہے، یعنی مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان اس پر بحث کرتے ہیں کہ آیا وہ صحیح تھا یا یہ غلط تھا۔ اگر یعنی اس حدیث کے جھوٹا ہونے کے لیے فقط یہی کافی ہے کہ بیوی سیدہ اپنا حق مانگنے آ گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے بجائے اس کے کہ ان صحاب کو پتہ ہوتی، اس سے زیادہ حقدار یہ تھا کہ بیوی فاطمہ کو پتہ ہوتی، اس لیے کہ کون میراث کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے میں اگر مروں گا تو میرے بعد کون میراث کا دعویٰ کرے گا؟ میرے بچے کریں گے، تو میں اپنے بچوں کو بتا کے جاؤں گا ہی نہیں جاؤں گا کہ دیکھو بھائی یہ جو فلاں چیز ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے، تم اس کا دعویٰ نہیں کرنا، یا اپنے بچوں کو بتا کے جاؤں گا کہ دیکھو فلاں جو ملکیت ہے وہ امت کی ملکیت ہے، تمہیں جو کچھ ملے گا اس سے صدقہ ملے گا، وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ تو خود بیوی فاطمہ کا دعویٰ کرنا خود اس حدیث کے جھوٹا ہونے کے برابر ہے کہ یہ حدیث گڑی گئی ہے۔ اگر یہ حدیث ہوتی تو خود رسول خدا جناب فاطمہ کو سب سے پہلے یہ بتاتے کہ دیکھو یہ فدق جو ہے یہ تمہاری میراث نہیں ہے، تم اس میں میراث کا دعویٰ نہیں کرنا۔ خوب الہیات۔ تو بہرحال جب یہ سارا کام ہو چکا اور دیکھا بیوی نے کہ جو ہے وہ امت اس طریقے سے باز نہیں آئے گی، تو بیوی نے پھر خطبہ دیا، اگرچہ کہ محرکات تھے بیوی کو رد کرنے کے اور بیوی کی بات نہ ماننے کے۔ ان محرکات میں سے ایک محرک یہ بھی تھا کہ اگر آج ہم نے فدق کے معاملے میں بیوی کی بات مان لی تو کل فاطمہ یہ کہیں گی کہ خلافت علی کا حق ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو یہ بہت سارے محرکات تھے، اور در حقیقت اگر دیکھا جائے جیسے کہ بعض لوگ یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ بیوی فاطمہ کی شان اس سے کہیں عظیم ہے کہ وہ ایک باغ کے متعلق اتنا مثال کے طور پر جھگڑا کریں اور یہ کریں وہ کریں، تو اصل جو ادعا تھا اور اصل جو بات مسلمانوں کو سمجھانی تھی وہ یہ سمجھانی تھی کہ تم اس طریق اور اس راستے سے ہٹ رہے ہو کہ جس پر رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کہہ کے گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ رہے ہو، تو امت کو لے کر آنا تھا اسی جگہ پر کہ جہاں سے وہ چھوڑ رہے تھے دامن، کہ خلافت کا غصب ہونا اس میں سے ایک سبب تھا، یا ایک جسے کہنا چاہیے مظہر تھا، اس کا ظاہر تھا۔ تو در حقیقت جو یہ خطبہ دینا تھا وہ در حقیقت امت کو لے کر آنا تھا ولایت علی ابن ابی طالب پر، نہ ہے کہ آپ کہیں کہ فقط ایک زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی تو تھا، اس کے لیے بیوی فاطمہ کیا اتنا جھگڑا کریں گی۔ تو در واقعی یہ اس کے پیچھے محرکات تھے۔ خطبہ بیوی نے شروع کیا، روایت کہتی ہے اس خطبے کو خطبہ لمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطبے کا جو ابتدائی حصہ ہے جو راوی بیان کرتا ہے کہ بیوی فاطمہ نے اپنی اوڑھنی کو اوڑھا، اپنے چہرے پر نقاب لگائی، اور بیوی فاطمہ اپنے گھر سے روانہ ہوئی۔ فی لمۃ من حفدتہا، لمہ بولتے ہیں ایک جماعت کو، یعنی اپنے بچوں کے ساتھ، بنی ہاشم کے بچوں کے ساتھ ایک جماعت میں نکلی جس میں بنی ہاشم کے بچے بھی شامل تھے، بنی ہاشم کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ اور بی بی کے نکلنے کا انداز کیا تھا؟ خود روایت کہتی ہے کہ بی بی کی چادر جو ہے وہ زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی تھی، یعنی اس قدر بی بی کا پردے کا اہتمام کرتی تھیں کہ بی بی کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے، چادر اتنی لمبی ہوتی تھی۔ تو چادر زمین پر رگڑتی ہوئی جا رہی تھی، اور دیکھنے والے نے یہ بھی دیکھا کہ ما تخرم مشیتها عن مشیت رسول اللہ، بی بی جس انداز میں گئی ہیں، بی بی کے چلنے کا انداز
ذرہ برابر بھی رسول اللہ کے چلنے کے انداز سے کم نہیں تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ خاتون اور مرد ان دونوں کے چلنے کے انداز میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ جو مرد چلتا ہے اس کی چال چلن ایک الگ ہوتی ہے، جو خاتون چلتی ہے اس کی چال چلن ایک الگ ہوتی ہے، بالخصوص وہ خاتون جو بالکل کورڈ ہو، جس نے یعنی ڈھانپا ہوا ہو۔ کیسے معلوم ہوا کہ چلنے کا انداز بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کے چلنے کا انداز ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ فقط ایک اتفاق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط ایک اتفاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ راوی نے کچھ اہم بات نوٹ کی ہے جو بتلانا چاہ رہا ہے، اور بیوی بھی اس انداز سے نکل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی بھی کچھ بتلانا چاہ رہی ہیں۔ وہ بتلانا کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ بتلانا یہ چاہ رہی ہیں کہ جو مشہور و معروف حدیث ہے جس کو شیعہ سنی تمام کتابوں میں نقل کیا گیا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب یہ یعنی اتنی مشہور و معروف حدیث ہے کہ صحیح ترین کتاب میں اس کو نقل کیا گیا، جو مسلمانوں کے نزدیک صحیح ترین کتاب ہے اس میں اس کی حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ شجنۃ منی، مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ تو آیا یہ فقط ایک حدیث ہے یا نہیں؟ اس کے کچھ معنی ہیں کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ فقط یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں فاطمہ سے بہت محبت کرتا ہوں، فاطمہ میری بیٹی ہے؟ تو مسلمانوں کے بقول 4 بیٹیاں تھیں، ان کے لیے کیوں نہیں کہا کہ وہ میرا ٹکڑا ہے؟ دوسری 3 بیٹیوں کے لیے، تیسری جو دوسری 3 بیٹیاں تھیں ان کے لیے نہیں کہا کہ وہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے لیے کہا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات فقط یہ نہیں تھی کہ اللہ کے رسول بتلانا چاہ رہے ہیں کہ فقط میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، یہ جو بھی ہے، بلکہ بات اس سے آگے کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ فاطمہ بضعۃ منی، مطلب یہ تھا کہ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ جزو نبوت ہے، میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ جزو رسالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت نقل کی جاتی ہے، الروض العنف میں کتاب ہے جو اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، اہل سنت مؤلف ہیں سہیلی، انہوں نے اس کتاب میں ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ ابو لبابہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابو لبابہ، خدا انشاءاللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہ جو حجرہ تھا جو جناب ام سلمہ کا حجرہ تھا، اس حجرے کے بالکل سامنے ایک ستون ہے، اس ستون کے اوپر لکھا ہوا ستون ابی لبابہ۔ یہ ستون ابی لبابہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ جناب ابی لبابہ نے ایک خیانت کی تھی غزوہ تبوک کے وقت، ایک راز کو فاش کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ بہرحال پھر ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی کہ جب تک خود اللہ کے رسول آ کر میری رسیاں نہیں کھولیں گے اس وقت تک کوئی میری رسی کو نہ کھولے۔ اور روایت کہتی ہے کہ اس کی بیوی یا اس کی بہن آتی تھی جو نماز کے وقت میں کھولتی تھی، نماز پڑھتا تھا، اور اس کے بعد جو کھانا وغیرہ کھاتا تھا پھر دوبارہ اس کو اسی ستون سے باندھ دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال وہ پھر ابی لبابہ کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی، جو قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنے اچھے عمل کے ساتھ جو ہے وہ برے عمل کو ملا دیتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں تو خداوند کریم ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ قبول ہوئی تو اس روایت کے مطابق اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو لبابہ کی رسیوں کو کھول دو۔ جب بی بی فاطمہ گئی ہیں تو اس نے کہا کہ قد اقسمت ان یحلنی اللہ یحلنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قسم کھائی ہے کہ میری رسیاں کوئی نہیں کھولے گا سوائے اللہ کے رسول کے۔ تو جب یہ بات رسول اللہ کو پتہ چلی تو اللہ کے رسول نے کہا ان فاطمۃ مضغۃ منی، یہ جس ہستی کو میں نے بھیجا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ رسول کے علاوہ کوئی اور آیا ہے، یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی گویا فاطمہ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کون آ رہا ہے؟ رسول خدا آ رہے ہیں۔ یہ وہ مطلب تھا جس مطلب کو سمجھانے کے لیے بی بی فاطمہ کی جو چال تھی کیسی تھی؟ بالکل ویسے ہی کہ جیسے رسول اللہ کی چال تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بی بی فاطمہ مسجد میں تشریف لائیں اور روایت کہتی ہے کہ ایک پردہ باندھا گیا، مہاجر اور انصار میں سے افراد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بی بی تشریف لائیں، پردہ کھینچا گیا، پردے کے پیچھے بی بی تشریف فرما تھیں اور بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ بی بی کا گریہ ایسا تھا کہ بی بی کے گریے سے تمام حاضرین
گریہ کرنے لگے اور ان کے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، یہاں تک کہ بیوی نے کچھ توقف کیا، گریے سے کچھ آرام ملا ان کو، تو تمام لوگوں کی آوازیں ٹھنڈی ہوئیں، ان کا گریہ تھما۔ تو پھر اس کے بعد بیوی نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد بیوی نے انتہائی، یعنی وہ جو خطبہ شروع کیا انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں خداوند کریم کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد جو پہلا بیان ہے وہ توحید کا بیان ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو اس خطبے میں گویا بی بی فاطمہ وہ جو دین رسول اللہ لے کر آئے تھے وہ پورا کا پورا دین دوبارہ پیش کر رہی ہیں مہاجر و انصار کے اوپر۔ کس وجہ سے پیش کر رہی ہیں؟ اس وجہ سے پیش کر رہی ہیں کہ خود قرآن مجید کی آیت ہے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ ہمارا رسول مارا جائے یا قتل کر دیا جائے، یعنی اس کو طبعی موت آ جائے یا قتل کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے دین پر دوبارہ پلٹ جاؤ گے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ارتداد کا خدشہ تھا کہ ابھی تو یہ تمہیں رسول مان رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ کہیں کہ اب تو رسول چلا گیا، اب نہ وہ محمد نہ وہ رسول رہا، اب اس کی رسالت بھی ختم ہو گئی، اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ تو گویا ایک پورا کا پورا دین دوبارہ سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا وضمن القلوب موصولھا وانار فی التفکر معقولھا۔ فرماتی ہیں کہ یہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے یہ فقط ایک جملہ نہیں ہے جو زبان سے ادا کر دینا ہے، کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی بازگشت، جس کی تعویل اخلاص کو قرار دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے خداوند کریم کے، اس کا مطلب یہ کہ آپ تمام چیزوں سے ناطہ توڑ کر اپنی پوری توجہات کو مبذول کر رہے ہیں خداوند کریم کی جانب۔ اب خداوند کریم جو کہے گا ویسا ہوگا، اسی کا نام اخلاص ہے۔ یعنی پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ جیسے خداوند کریم چاہے گا۔ خداوند کریم جس کو منوائے گا اس کو مانیں گے، جس کو نہیں منوائے گا اس کو نہیں مانیں گے، جو حکم دے گا اس کے مطابق عمل کریں گے، جو اس سے منع کرے گا اس سے رک جائیں گے۔ یہ کلمہ توحید کی تعویل ہے۔ یعنی فقط زبان سے پڑھ لینا یہ تو بہت آسان ہے، اسی لیے کہ اللہ کے رسول نے بھی جب دعوت شروع کی تھی، دعوت دینا شروع کی تھی تو کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگر فقط زبان سے ہی کہنا ہوتا تو کتنے کفار تھے وہ کہہ دیتے زبان سے، لیکن وہ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے 365 465 جتنے بھی سارے انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں ان سب کو لات مارنی پڑے گی۔ جب تک ان کو لات نہیں ماریں گے یہ لا الہ الا اللہ کامل نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ لا الہ الا اللہ فقط زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، جعل الاخلاص و تعویلھا، اس کی جو بازگشت ہے وہ اخلاص قرار دیا گیا۔ وضمن القلوب موصولھا، دلوں کو ضامن قرار دیا گیا کہ وہ جتنی حد تک ممکن ہو اس کلمے کی تہ تک پہنچیں، یعنی سمجھیں، اس کو توحید کو سمجھیں، خداوند کریم کی خلقت میں تفکر کریں۔ وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا، یہ ایک ایسا جو کلمہ ہے کہ جس کا سمجھنا، جس کی تفہیم انسان کے فکر کو روشن کر دیتی ہے۔ یعنی جتنا انسان لا الہ الا اللہ میں تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اس کے فکر روشن ہوتی چلی جائے گی۔ خداوند کریم کون ہے؟ الممتنع من الابصار رؤیتہ، وہ خداوند کریم کہ جس کو آنکھ سے دیکھنا ممتنع محال ہے کہ اس کو آنکھ سے دیکھا جائے، جو کہ مکتب تشیع کا مسلماً عقیدہ ہے کہ خداوند کریم کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ البتہ اہل سنت کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کو دیکھیں گے، جو جنتی ہوں گے وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ آیت سے اقتباس کرتے ہیں الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی کس کو؟ اپنے پروردگار کو۔ کہا دیکھا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خداوند کریم خود کہہ رہا ہے کہ یہ آنکھیں اپنے پروردگار کو دیکھ رہی ہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ آخرت میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم آخرت میں بھی دیکھا نہیں جائے گا، اور ان جیسی آیت کی تعویل کیا ہے کہ خداوند کریم کی رحمت کو دیکھ رہی ہوں گی۔ یا ایک تعویل کے مطابق جیسے کہ وہ روایت ہے جس میں ابا سلط حروی سے روایت ہے کہ
جس نے جو ہے وہ معصوم کی زیارت کی ہے، جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ یا خود امام رضا کی زیارت میں یہ کہ فضیلت میں یہ جملہ ہے کہ جس نے صلوات پڑھے محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد، جس نے میری زیارت کی یا جس نے میرے بیٹے کی زیارت کی، غالباً امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے شاید، کہ جس نے میرے بیٹے کی روایت کی، گویا کان کمن زار اللہ فی عرش، گویا ایسے کہ جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ جب عرش پر اللہ کی زیارت کی تو راوی نے سوال پوچھا، غالباً ابا سلط ہیں کہ انہوں نے شاید سوال پوچھا کہ عرش پر اللہ کی زیارت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تو نظر نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ کی زیارت کا کیا مفہوم ہے؟ کہا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اولین اور آخرین میں سے 4 ہستیاں عرش پر جمع ہوں گی، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 4 ہستیاں اولین میں سے، 4 ہستیاں آخرین میں سے۔ جو آخرین میں سے ہیں وہ رسول خدا مولا کائنات اور جناب حسنین شریفین امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ ہستیاں عرش پر جمع ہوں گی۔ ان کی زیارت گویا اللہ کی زیارت ہے، تو اس لیے کہا کہ کانا کمن زار اللہ فی عرشہ۔ خوب، تو کہا کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، وَمِنَ الْأَلْسُنِ صِفَتُهُ، زبانوں سے جس کی توصیف بیان کرنا محال ہے، یعنی آپ جتنی بھی توصیف بیان کریں خداوند کریم کی توصیف بیان نہیں ہو سکتی۔ وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، آپ جتنا ہی غور و تفکر کر لیں اور خدا کی کیفیت سمجھنے جائیں، اسی لیے منع فرمایا کہ التفکر فی ذات اللہ، یہ ممنوع ہے۔ اللہ کی ذات میں فکر کرنا کہ وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ممنوع ہے، لیکن اللہ کی خلقت میں تفکر کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے اثرات میں تفکر کرنا یہ پسندیدہ ہے، لیکن خود ذات خداوند کریم میں تفکر کرنا کہ آیا اس کا کوئی سر ہے یا نہیں ہے، یا اس کی ذات کیفیت اس کی کیسی ہے، وہ سر رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، یہ جو کیفیت میں تفکر کرنا ہے یہ ممتنع بھی ہے، رسول خدا نے منع کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں تفکر نہ کرو۔ فرمایا کہ من الاوہام کیفیتہ، انسان کی عقلیں اس کی کیفیت کو سمجھنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں۔ یہاں پر توحید کو بیان کر دیا، پھر اس کے بعد جو توحید کی سب سے اہم ترین اور سب سے آسان ترین اور سب سے جسے کہنا چاہیے کہ ظاہر ترین شق ہے، جسے ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، اس کو بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ توحید در خالقیت، توحید کے شعبے، توحید در عبودیت یا توحید در عبادت، یعنی آپ سوائے اللہ کی اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ توحید در رزاقیت، یعنی رازق کون ہے؟ فقط خداوند کریم ہے۔ توحید در خالقیت، یعنی خالق فقط کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ یہ شعبے ہیں توحید کے۔ تو بی بی نے تمام شعبوں کو چھوڑ کر جو خداوند کریم کی خالقیت ہے اس کو بیان کیا کہ خداوند کریم خالق ہے اور کیسا خالق ہے۔ اس کو کیوں بیان کیا؟ اس کو اس وجہ سے بیان کیا کہ اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ قرآن مجید نے انتہائی مختصر سے جملے میں بیان کیا۔ وہ کیا ہے قرآن مجید کا جملہ؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی شے کے خلق کیے ہوئے ہیں یا یہ خود خلق کرنے والے ہیں؟ یعنی انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے یا میں خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جواب 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا تو کہے گا کہ میں خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا ہوں، جو کہ نہیں ہے، یا کہے گا کہ یقیناً کوئی ایک خلق کرنے والا ہے جس نے مجھے خلق کیا ہے، یا تیسری شق یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی خلق کرنے والا نہیں ہے، میں خود بخود وجود میں آ گیا۔ 3 شقیں ہیں۔ پہلا کہا کہ ام خلقوا من غیر شیء، خود بخود وجود میں آ گئے، ام هم الخالقون، یا یہ خود اپنے آپ کو خلق کرنے والے ہیں۔ 2 شقوں کو قرآن مجید میں بیان کیا، کیونکہ دونوں شقیں باطل تھیں، اس کا مطلب ہے کہ تیسری شق صحیح ہے۔ وہ کیا ہے کہ خداوند کریم ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو یہ اتنا آسان سا استدلال تھا خداوند کریم کی توحید کے اوپر، جس کو قرآن مجید میں اس جملے سے بیان کیا گیا۔ بی بی نے اسی سے ابتدا کی، کہا کہ ابتدع الاشیاء لا من شیء، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے اشیاء کو بغیر کسی شے سے خلق کیا، اشیاء کو بغیر کسی شے سے خلق کیا۔ وہ شے کان قبلہا، ایسی شے کہ جو اشیاء سے پہلے ہو۔ مثال کے طور پر آپ روٹی کیسے بناتی ہیں؟
آٹا ہونا چاہیے، آٹا ہوگا تو روٹی بنے گی، ورنہ روٹی نہیں بنے گی۔ بریانی کیسے بنے گی؟ چاول وال ساری چیزیں ہوں گی، سب سے بڑھ کر کراچی میں گیس ہوگی تو بنے گی، ورنہ تو نہیں بنے گی۔ یعنی آپ جو چیز بھی خلق کرنا چاہتی ہیں اس کے پہلے خام مٹیریل ہونا ضروری ہے۔ لیکن خداوند کریم کیسا خالق ہے؟ ابتدع الاشیاء، اس نے اشیاء کو خلق کیا، لا من شیء، اس کا کوئی خام مال موجود نہیں تھا، بغیر خام مال کے اس نے اتنا خوبصورت انسان بنایا، یہ اتنی خوبصورت کائنات بنائی۔ ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، اشیاء کو خلق کیا، لیکن کیسے خلق کیا کہ اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے خدا نے خلق کیا ہو، نہیں تھی۔ وانشأها بلا احتذاء امثلة امتصلها کونها بقدرته، وانشأها بلا احتذاء امثلة، خداوند کریم نے اشیاء کو وجود میں لایا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نمونے کے۔ جہاز کیسے بنا ہے؟ جہاز آپ کو پتہ ہے جہاز کیسے بنا ہے؟ ایک سائنسدان نے ریسرچ کی پرندے کے اوپر کہ پرندہ کیسے اڑتا ہے اور پھر کیسے بیٹھتا ہے، اس پرندے کو دیکھ کر اس نے جہاز کو بنایا، یعنی ایک نمونہ موجود تھا۔ آپ کو مثال کے طور پر بولا جائے کہ مجھے ایک آئی فون بنانا ہے، کیسا بنانا ہے، تو کوئی نمونہ بتلایا جائے گا کہ ایسا بنانا ہے، یا میری پینٹنگ بنانی ہے کیسی بنانی ہے تو اس کو کوئی نمونہ دکھلایا جائے گا۔ خداوند کریم نے بغیر کسی نمونے کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی ایک چیزیں بنی ہوئی ہوں ان کی پیروی کرتے ہوئے خدا نے ایک انسان بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انشاء بلا احتذاء امثلۃ، خداوند کریم نے اشیاء کو خلق کیا بغیر مثال کی پیروی کرتے ہوئے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی نقشے کے۔ کوئی نقشہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ نقشہ ہے، اس نقشے پر بلڈنگ بنے گی، نہیں، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی۔ کونہا بقدرت، خداوند کریم نے اپنی قدرت سے اشیاء کو خلق کیا، یہاں تک کہ خود قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے، پس اس مثال کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان میں اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی خلق کر سکیں، ایک مکھی۔ وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ، اگرچہ کہ سب کے سب جمع ہو جائیں، یعنی سب کے سب جمع ہو جائیں اور خلق کریں کس کو؟ مکھی کو، خلق نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُونَهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ لے لے، ان کی اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مکھی سے کچھ واپس لے سکیں، یعنی یہ بت، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور کچھ لے کے چلے جائے تو ان میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ مکھی سے اپنی لی ہوئی چیز واپس لے سکیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے یعنی طلب کرنے والا بھی ضعیف ہے، مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے، یعنی تم خود بھی ضعیف ہو، جس سے تم طلب کر رہے ہو وہ بھی ضعیف ہے۔ اس کے مقابل میں کس کی طرف پکار رہا ہوں؟ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اور خداوند کریم ہے کہ جو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو اسی بات کو خداوند کریم نے بیان کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، اتنا ٹیکنالوجی کا جو استعمال بڑھ گیا ہے اور اتنی انسان نے ترقی کر لی ہے، لیکن آج بھی ایک مکھی کا پر جیسا پر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کے جیسا پر، یعنی آج اتنی ترقی کر لی ہے، خدا نخواستہ کسی کا ہڈی ٹوٹ جاتی ہے مثال کے طور پر، یا گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے یا فریکچر ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو گولا تو لگا دیتے ہیں، لیکن لگانے کے بعد بھی، اتنا مہنگا لگانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے نہیں وہ بات نہیں آ رہی ہے، اب اس کے جیسا خلق نہیں کر سکتے ہیں جو خداوند کریم نے خلق کیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہمارے بدن میں چیزیں ہیں، جو ہماری آنکھ ہے، ہماری ناک ہے، ہماری زبان ہے، ہماری پلکیں ہیں، جو خداوند کریم نے خلق کی ہیں اس کے جیسا خلق نہیں ہو سکتا۔
تو توحید در خالقیت کو بیان کیا، پہلے توحید کو بیان کیا، پھر اس کے بعد توحید در خالقیت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد خطبہ آگے بڑھا، فرمایا کہ ذرعہا بمشیتہ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، کہ دیکھو وہ خداوند کریم کیسا غنی ہے، وہ کیسا بے نیاز ہے، اس نے جو ان اشیاء کو خلق کیا ہے، خداوند کریم کو ان اشیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی آج جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، کیونکہ ضرورتیں بڑھ رہی ہیں لہٰذا ایجادات ہو رہی ہیں، کیونکہ اب دیکھا کہ بھائی گھٹنا ٹوٹ گیا ہے، گھٹنے کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں، لہٰذا کوئی چیز ایجاد کی جائے جو قائم مقام ہو سکے اس گھٹنے کا۔ اسی طریقے سے اور تمام اشیاء جتنی بھی ایجاد ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ انسان کو اپنی ضرورت ہے، انسان اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے اشیاء کو ایجاد کر رہا ہے، لیکن خداوند کریم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اس کی توحید کا اقرار کرے، کوئی اس کی عبادت کرے، کوئی اس کا کلمہ پڑھے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں تھی، بغیر کسی حاجت کے اس نے خلق کیا ہے، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ذرعہا بمشیتی، خداوند کریم نے اشیاء کو خلق کیا اپنی مشیت کے مطابق، من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، کہ ان اشیاء کو خلق کرنے میں پروردگار کو کوئی رتی برابر بھی ضرورت نہیں تھی، تو پھر کیوں خلق کیا؟ اب سوال ہوتا ہے نا بھائی، جب ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خالق جو کہ غنی مطلق ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خلق کیوں کیا؟ جب ضرورت نہیں تھی تو خلق کیوں کیا؟ فرمایا کہ اظہاراً، ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ ذرعہا بمشیئتی من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا۔ دوسرا جملہ بی بی نے یہ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو خلق کرنے سے کوئی فائدہ ہو، یعنی انسان جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو دو وجہ سے ایجاد کرتا ہے، یا تو اس کو ضرورت ہوتی ہے، یعنی اشد ضرورت تو پڑ گئی ہے، یا کوئی چیز ایجاد کرتا ہے ضرورت نہیں ہے لیکن ایک ایڈیشنل فائدہ اس کو مل رہا ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا اس کو فائدہ کچھ مل رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ خداوند کریم کو نہ ضرورت ہے ہماری، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے، اس نے پھر بھی خلق کیا۔ تو کیوں خلق کیا؟ الا تثبیتا لحکمت، خداوند کریم نے خلق کیا تاکہ اپنی حکمت کو استحکام دے سکے، مستحکم کر سکے۔ وتنبیہا علی طاعتہ، خداوند کریم نے خلقت کو خلق کیا تاکہ اپنی اطاعت پر متنبہ کر سکے کہ دیکھو میں خالق ہوں، تمہیں فقط میری اطاعت کرنی ہے۔ واظہارا لقدرتہ، خداوند کریم نے پھر کیوں خلق کیا؟ تاکہ اپنی قدرت کا اظہار کر سکے۔ دیکھیں جو بھی کمال ہوتا ہے نا، وہ اس کمال میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ نور میں دو چیزیں ہیں، یہ جو بلب جل رہا ہے، ٹیوب لائٹ جل رہی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ یہ خود بھی روشن ہے اور کمرے کو بھی روشن کر رہی ہے، تو کیونکہ اس میں یہ کمال ہے لہٰذا یہ کمال ظہور کرے گا، یعنی ریفلیکٹ کرے گا۔ اسی طریقے سے خداوند کریم کمال مطلق ہے، تو جب وہ کمال مطلق ہے تو اس کا جو کمال ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو مظہر کمال بنے، جو اس کی کمال کو، یہ دیکھیں تو کیا ہے، جب خداوند کریم کمال مطلق ہے تو اس کمال کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی خود بخود کیا ہوگا، ریفلیکٹ کرے گا۔ تو خداوند کریم نے جو ان تمام اشیاء کو، خلقت کو خلق کیا، کس وجہ سے خلق کیا؟ اظہارا لقدرتہ، اپنی قدرت کا اظہار کرے، تعبدا لبریتہ، تاکہ تمام مخلوقات کو اپنا بندہ بنائے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ، کیوں خلق کیا؟ تاکہ خداوند کریم اپنی دعوت پر غالب آ سکے، اس وجہ سے خداوند کریم نے اشیاء کو خلق کیا، ورنہ اشیاء کی نہ تو کوئی ضرورت تھی نہ ہی کوئی فائدہ تھا۔ یہ جو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ تثبیتاً لحکمتہ، اپنی حکمت کو استحکام دینے کے لیے، تثبیت کرنے کے لیے، ثبات دینے کے لیے خداوند کریم نے، اسی کو خداوند کریم نے سورہ مبارکہ ملک میں بیان کیا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے پے در پے یا تے در تے 7 آسمانوں کو خلق کیا۔
ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ خدائے رحمان کی خلقت میں تم ذرہ برابر بھی عیب نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، یعنی خدا دعویٰ کر رہا ہے، یہی ہے تثبیتاً لحکمت جو بی بی نے ارشاد فرمایا کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر، بس اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے خدا کی خلقت میں؟ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ، یعنی خوب اچھی طریقے سے بیٹھ جاؤ، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی نقص ڈھونڈنا ہے، کیا تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی؟ فرجع ینقلب الیک البصر خاسئا، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں خود تمہاری طرف ناکام اور نامراد پلٹ جائیں گی، وہو حسیر، جبکہ وہ ناکام ہوں گی، یعنی کوئی عیب تم نکال نہیں سکتے ہو خدا کی خلقت میں۔ تو یہ ہے تثبیتاً لحکمت، خداوند کریم نے اشیاء کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ اپنی حکمت کو استحکام دے سکے۔ پھر اس کے بعد یہ توحید کا بیان ختم ہو گیا، توحید کے بیان کے بعد جزا اور سزا کی حکمت کو بیان کیا کہ آخر یہ جزا اور سزا کیوں رکھا گیا؟ بھائی جب خداوند کریم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ سزا کس چیز کی اور جزا کس چیز کی؟ کہ نماز پڑھو گے تو یہ ثواب ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ عذاب ہے۔ جب نماز پڑھنے سے نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، تو نہ فائدہ نہ نقصان، تو پھر جزا اور سزا کیسی؟ ثم جعل الثواب علی طاعتہ، بیوی فرماتی ہیں کہ اللہ نے ثواب کو اپنی اطاعت کے لیے قرار دیا، ووضع العقاب علی معصیتہ، اپنی معصیت پر عقاب کو قرار دیا، کیوں؟ زیادۃ لعبادہ من نقمتہ، تاکہ خداوند کریم چاہتا تھا کہ بندگان خدا کو اپنی عذاب سے دور کرے، اپنی ناراضگی سے دور کرے، یعنی خداوند کریم چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب بندے بنو، نہ یہ کہ میرے مبغوض بندے بنو، مبغوض بندے نہ بنو۔ زیادۃ لعبادہ من نقمتہ وحیاشۃ لہم الی جنتہ، اور خداوند کریم چاہتا ہے کہ تمہیں جو ابدی نعمت ہے اس کی طرف تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے کے جائے، یعنی خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ تم اس فانی دنیا پر اکتفا نہ کرو، بلکہ وہ جو اصل نعمت ہے، وہ جو اصل زندگی ہے کہ جس کو کوئی فنا نہیں ہے، خداوند کریم تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہے، لہٰذا وہاں لے جانا چاہتا ہے، اس وجہ سے عقاب اور ثواب کو رکھا، تاکہ انسان ایک طرف جنت کے اشتیاق میں اور دوسری طرف خداوند کریم کے عذاب کے خوف سے عبادت کو انجام دے، تاکہ وہ مقصد اور ہدف حاصل ہو جائے کہ جو خداوند کریم نے فرمایا تھا کہ ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون۔ ثواب و جزا کی حکمت کو بیوی نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد رسالت کی گواہی، یہ توحید کا بیان یہاں پہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد رسالت کی گواہی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیوی یعنی گویا ایک طریقے سے پورا اسلام پیش کر رہی ہیں دوبارہ، یعنی وہ مسلمان کے رسول اللہ کو ابھی اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ بہت تھوڑے دن ہوئے ہیں، شاید ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا جب یہ سارے واقعات ہوئے، شاید اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں وہ لوگ جو لوگ اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے، صبح و شام اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، صبح و شام اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بیوی توحید بھی سکھا رہی ہیں، رسالت بھی بتلا رہی ہیں، احکام بھی بتلا رہی ہیں، نیا ایک دین، نیا تو نہیں کہنا چاہیے، وہی دین دوبارہ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ جو غور طلب بات ہے وہ یہ بات ہے کہ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ہم سب یہی گواہی دیتے نہیں دیتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہا کہ واشہد ان ابی، میرے بابا، یہ میرے بابا کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں پر گویا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میں جو یہاں پر حاضر ہوئی ہوں میرے مقام کو پہچانو، یعنی تم یہ پہچانو کہ کون تم سے مخاطب ہے اور میرا رسول اللہ سے رشتہ کیا ہے۔ حالانکہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں منع کر دیا،
وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی بابا نہیں ہیں مگر یہ کہ وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کسی کے بھی بابا نہیں ہیں لیکن تمہارے مردوں میں سے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے مرد اور ہیں اور علی ابن ابی طالب اور ہے، کہ علی ابن ابی طالب سے کہا کہ ہر شخص کی جو نسل ہے وہ اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری جو نسل ہے وہ کس سے چلے گی؟ علی کے بیٹوں سے چلے گی یا فاطمہ کی اولاد سے چلے گی۔ ایک تو یہ بات۔ پھر ایک روایت موجود ہے کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، ہمارے رسول کو ایسے نہ پکارو کہ جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بیوی فرماتی ہیں کہ حبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقول له یا ابتا، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی میں نے پرہیز کر لیا کہ اپنے بابا کو یا ابتا کہہ کر پکاروں۔ آیت کیا کہہ رہی تھی کہ ہمارے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ اب رسول اللہ آتے اور میں کہتی کہ یا ابتا کی جگہ کہنے لگی یا رسول اللہ، یعنی بیوی فاطمہ نے اپنے بابا کو کہا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ فاعرض عن مرۃ او ثنتین او ثلاثا، میں نے 2-3 مرتبہ اپنے بابا کو کہا یا رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی منہ موڑ لیا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ ثم اقبل علیہ، پھر میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور مجھ سے فرمایا کہ یا فاطمہ انہا لم تنزل فیکا، یہ آیت تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت تیرے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، ولا فی اہلکا، نہ تیرے اہل کے بارے میں، ولا فی نسلکا، نہ تیرے نسل کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب مدینے میں موجود تھے تو ہارون الرشید آیا اور قبر رسول کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ السلام علیکہ یا ابن عمہ، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، کیونکہ بنی عباس میں سے تھے، وہ جناب عباس رسول خدا کے چچا تھے، تو کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ گویا اس سلام کے ذریعے سے وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میری رشتہ داری لگتی ہے رسول اللہ سے۔ پیچھے کھڑے ہوئے امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا تم پر سلام ہو۔ تو یہ بات جو ہے ہارون الرشید کو بہت بری گزری اور اس نے کہا کہ اسی وقت قید کیا جائے، اور وہیں سے امام موسیٰ کاظم کو قید کیا گیا، 7ویں امام کو۔ بہرحال پھر امام کے مناظرے بھی ہیں کہ جب امام سے ہارون الرشید نے بلایا دربار میں اور کہا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، کیوں آپ کو ابن رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹوں سے نہیں چلتی، یا آپ کو ذریت رسول میں سے کیوں قرار دیا جاتا ہے، جبکہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ تو اس کے پھر امام نے جواب دیے، بہرحال کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ تو فرمایا کہ انت منی و انا منک، یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے بلکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یعنی تم بضعۃ الرسول ہو، تم تو خود میرا جز ہو۔ یہ آیت دوسروں کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ کو ایسے نہ پکاریں کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ قولی یا ابتی فإنها احیا للقلب وارضى للرب، اے فاطمہ بجائے یا رسول اللہ کہنے کے کہا کرو اے میرے بابا جان، یا ابتی تم کہا کرو اے میرے بابا جان، فإنها احیا للقلب، یہ میرے دل کو زیادہ زندہ کرتا ہے، وارضى للرب، یہ پروردگار کو زیادہ راضی کرنے والا ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے راضی کرنے والا کلمہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اور فاطمہ کے لیے راضی کرنے والا کلمہ کیا ہے؟ یا ابتا، اے میرے بابا۔ تو اس حیثیت کو پہچانوانے کے لیے بی بی نے کہا کہ اشہد ان ابی محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا کہ اختارہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتباہ واصطفاہ قبل ان ابتثہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ۔ اب جب رسالت کی گواہی دے دی تو اب اس کے بعد خود سرکار ختمی مرتبت کا مقام بیان فرما رہی ہیں کہ دیکھو یہ جو رسول کچھ دن پہلے تمہارے درمیان سے رخصت ہوا ہے، یہ کیا کوئی عام بندہ تھا؟
کوئی تمہارے جیسا بندہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، یا دنیا کے عام بادشاہوں کے جیسا بندہ تھا کہ جس نے ایک عرصے تک بادشاہت کی اور پھر اس کے بعد اس کو موت آ گئی؟ یہ رسول کون ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے؟ فرمایا کہ اختارہ قبل ان ارسلہ، قبل اس کے کہ پروردگار ان کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجتا، اس سے قبل پروردگار نے اپنے رسول کا انتخاب کیا، اختیار کیا۔ وسماہ قبل ان اجتباہ، قبل اس کے کہ اللہ کے رسول کو منتخب کرتا اس سے پہلے ہی نام رکھا۔ یعنی آپ کے اور ہمارے بچوں کے نام کب رکھے جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد۔ اگرچہ کہ حکم یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام رکھ دیا جائے، لیکن بہرحال ایسا نام رکھا جائے کہ اگر معلوم نہ ہو کہ بیٹی ہے بیٹا ہے تو ایسا نام رکھا جائے کہ جو لڑکوں کا بھی ہو اور لڑکی کا بھی ہو۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سے نام ایسے ہیں جو لڑکی اور لڑکے دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ایک نام ذہن میں آ رہا ہے ارم، ارم جو ہے وہ لڑکیوں کا زیادہ تر نام ہے، لیکن لڑکوں کے نام بھی ارم ہوتے ہیں، صحیح۔ بہرحال خوب، لیکن رسول اللہ کا نام کب رکھا گیا؟ قبل ان اجتباہ، قبل اس کے کہ پروردگار ان کو منتخب کرتا رسول اللہ کا نام رکھ دیا گیا۔ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ یعنی اسی وقت عالم ارواح میں، عالم ذر میں رسول اللہ کا نام رکھ دیا گیا۔ وصطفاہ قبل ان ابتسعوا، ایسا نہیں ہوا کہ اچانک سے دیکھا اللہ کے رسول نے کہ بھائی اب کس کو رسول بنایا جائے، کہاں چلو یہ بندہ اس کو رسول بنا دو۔ نہیں، رسول بنانے سے پہلے میرے بابا کا انتخاب کیا، یعنی پہلے منتخب ہوئے بعد میں رسول بنے ہیں، پہلے مجتبی ہوئے بعد میں مصطفیٰ ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے جو بیوی فاطمہ سمجھانا چاہ رہی ہیں۔ کہاں پر انتخاب کیا گیا؟ کب انتخاب ہوا؟ قبل ان ابتسعوا اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، قبل اس کے کہ ان کو مبعوث کرے اللہ نے ان کو چن لیا۔ کب؟ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، جب تمام کی تمام خلقت غیب کے پردے میں سو رہی تھی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب اللہ نے کچھ خلق نہیں کیا تھا، ایک وہ خالق تھا اور ایک یہ مخلوق، ایک وہ عابد تھا اور ایک معبود، کوئی نہیں تھا۔ وہ پروردگار، وہ اول مخلوق جس وقت تھے اسی وقت خداوند کریم نے اپنے حبیب کا انتخاب کر لیا۔ یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ وہ جو عالم ذر میں خداوند کریم نے بندوں کا امتحان لیا اور جس کو آیہ الست کہا جاتا ہے، الست بربکم قالوا بلا، عالم ذر میں کہا پروردگار نے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بلا۔ اول من اجاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ سب سے پہلی وہ ہستی کہ جس نے جواب دیا بلا کا وہ رسول اللہ کی ذات گرامی تھی، یعنی تمام خلائق میں سب سے پہلی ہستی کہ جس نے بلا بولا وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو کہا کہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، جبکہ تمام کی تمام مخلوق غیب کے پردے میں سو رہی تھی، وبستر الاحاویل مسنونہ، اور ہولناکی کے پردے سے بچی ہوئی تھی، اور بنہایت العدم مقرونہ، اور عدم کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ یعنی بتلانا یہ چاہ رہی ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا اس وقت میرے بابا منتخب شدہ تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کو رسالت ملنے کے بعد یہ تمام خلائق جو وہ کمالات ملے ہیں۔ رسالت ملنے کے بعد رسول اللہ کے کمالات کا اظہار کیا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ کو رسالت ملنے کے بعد کمالات ملے ہیں، بلکہ پہلے سے ہی میرے بابا اللہ کے رسول منتخب شدہ تھے۔ یہاں تک کہ مولا کائنات نے اپنے ایک خطبے میں اتفاق سے جمعے کا دن تھا اور غدیر کا دن تھا، مولا کائنات نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ استخلصہ فی القدم علی سائر الامم، کیسے رسول ہیں کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ کا انتخاب کر لیا، خالص کر لیا۔ استخلصہ کا معنی ہوتا ہے خالص کر لینا،
آپ نے شاید پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا ہے، دودھ سے کتنی ساری چیزیں بنتی ہیں، مکھن بھی نکلتا ہے اس سے، جو پنیر بھی نکلتا ہے، صحیح ہے۔ مکھن جو ہوتا ہے اس کا خالص نچوڑ ہوتا ہے استخلاص، یعنی سب کو چھان بین کرنے کے بعد جو آخری چیز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں استخلاص۔ استخلصہ فی القدم علی سائر الامم، رسول اللہ کا استخلاص کیا گیا، خداوند کریم نے اپنے آپ سے خالص کر لیا اپنے رسول کو، کب؟ علی سائر الامم، تمام امتوں پر، فی القدم یعنی زمانہ ازل میں بھی۔ ابھی اللہ کے رسول دنیا میں آئے نہیں ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول کو خالص کر لیا اپنے لیے۔ کیسے خالص کیا؟ بھائی ابھی تو اللہ کے رسول نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ تو ابھی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے وہ مخلص بندہ ہوگا اور میرا جو ہے سب سے مقرب بندہ ہوگا؟ ابھی تو اللہ کے رسول نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، دنیا میں تشریف نہیں لائے ابھی تو عمل کیا انجام دیں گے؟ کسی عمل کو انجام دیے بغیر ابھی کوئی عمل انجام نہیں دیا، عمل انجام دیے بغیر اللہ نے اپنے آپ سے خالص کر لیا۔ کیسے خالص کیا؟ فرمایا علی علم منہ بہ، کیونکہ پروردگار رسول الخدا کے متعلق علم رکھتا تھا، یعنی اگرچہ کہ کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے لیکن پروردگار جانتا تھا کہ میرا یہ بندہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا، کس طریقے سے میری عبادت انجام دے گا، کہ مجھے خود کہنا پڑے گا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوا کر مگر کم عبادت کیا کر۔ جب حکم آیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے حبیب اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ دوسری جانب سے اللہ کے رسول نے کیسی عبادت کی کہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ کے پیروں پر ورم پڑ جاتا تھا اور رسول اللہ کی پنڈلیاں پھول جاتی تھیں، یہاں تک کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ جنت اور جہنم آپ کے لیے بنی، یعنی جنت میں وہی جائے گا جو آپ سے محبت کرے گا، جہنم میں وہی جائے گا جو آپ سے دشمنی اختیار کرے گا، یعنی آپ کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، تو آپ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی صحیح ہے کہ سب کچھ میرے وسیلے سے خلق ہوا ہے، تو کیا اتنا بھی خداوند کریم کا حق نہیں بنتا کہ جس نے مجھے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں؟ تو وہ پروردگار جو جانتا تھا کہ یہ جو میرا رسول ہے یہ دنیا میں جا کر کیا کام انجام دے گا، لہٰذا پہلے سے ہی علی سائر الامم، تمام امتوں پر اپنے حبیب کو منتخب کر لیا۔ پھر فرمایا کہ انفرد عن التشاکل والتماثل، انفرد عن التشاکل والتماثل، اللہ کے حبیب کو خلق کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے آپ سے خالص کر لیا۔ کیسا خالص کیا؟ کہ انفرد عن التشاکل، ایسا خالص کیا کہ اس حبیب کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہے؟ من ابناء الجنس، ابناء الجنس سے کیا مراد ہے؟ یعنی پوری کائنات میں رسول اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے جن کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کائنات میں رسول اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ابناء جنس جو ہے وہ جنس سے مراد خود انبیاء لیا جائے تو رسول خدا وہ ہیں کہ انبیاء میں رسول خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی پوری امت کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، ہم جیسوں کی بات تو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی آدم، عیسیٰ، نوح، موسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان میں کوئی رسول جیسا نہیں ہے، انفرد ہو۔ تو اسی بات کو بی بی نے بیان کیا کہ قبل اس کے کہ اللہ کے رسول کو خلق فرماتا خداوند کریم، اللہ کے رسول کو منتخب کر لیا، چن لیا، علما من اللہ بمعائل، علما من اللہ بمعائل الامور و احاطہ بحوادث الدہور و معرفۃ بمواقع الامور، ابتسح اللہ اتماما لامرہ، کیوں اللہ کے رسول کو بھیجا؟ تاکہ اپنے امر کو تمام کر سکے، وعزیمۃ علی امضاء حکمہ، اور اپنی جو حکمت ہے اس کو آخری مرحلے پر پہنچا سکے، وانفاذا لمقادیر رحمتہ، اپنی رحمت کی جو مقدار ہے اس کو نافذ کر سکے۔ پھر اس کے بعد بیوی فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت کیا تھی؟
اللہ کے رسول جب مبعوث ہوئے تو عرب کی حالت کیا تھی؟ بس یہ آخری فقرہ سن لیجیے، آپ کی زحمت تمام اس کے بعد۔ فرأى الامم فرقا فی ادیانہا، جب اللہ کے رسول مبعوث ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہ دیکھا کہ امتیں مختلف دینوں میں بٹی ہوئی ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی جو ہے وہ نصرانی ہے، کوئی بت پرست ہے، مشرک ہے، کوئی جو ہے وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتا ہے، دہریہ ہے کوئی۔ فرأى الامم فرقا فی ادیانہا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ادیان امتیں جو ہیں وہ مختلف ادیان میں بٹی ہوئی ہیں۔ عقوفا علی نیرانہا، خود اپنی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ سے چمٹی ہوئی ہیں۔ عابدۃ لاوثانہا، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ امتیں اپنے بتوں کی پرستش کر رہی ہیں۔ منکرۃ للہ مع عرفانہا، اللہ کی منکر ہیں، سارے اس کو پہچانتی ہیں، یعنی وہ توحید فطری جو خداوند کریم کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خداوند کریم کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا، انسان فطرتاً توحید پرست ہے، فطرتاً خداوند کریم کو پہچانتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اپنے بتوں کی پرستش کر رہی ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہی ہیں۔ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي مُحَمَّدٍ ظُلَمَهَا، پس اللہ نے میرے بابا محمد کے وسیلے سے امت کی تاریکیوں کو نور میں بدل دیا، یعنی امت کی تاریکیوں کو دور کیا۔ وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، اور دلوں سے شک و شبہات کو دور کیا۔ وَجَلَا عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا، اور آنکھوں سے جو ایک اندھے پن کا کپڑا ڈلا ہوا تھا اس کو ہٹا دیا۔ وقام فی الناس بالہدایت، پس میرے بابا لوگوں میں ہدایت کے ساتھ انہوں نے قیام کیا۔ فانقذہم من الغوایہ، اور لوگوں کو ہلاکت سے بچایا۔ وبصرہم من العمایہ، اندھے پن سے لوگوں کو بینائی عطا کی، یعنی گمراہی سے لوگوں کو بینائی عطا کی، ہدایت دین کو۔ وہداہم الی الدین القویم، ایک مستقیم اور محکم دین کی طرف ان کی ہدایت کی۔ ودعاہم الی الطریق المستقیم، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ تو کہا کہ یہ تمہاری حالت تھی جب میرے بابا مبعوث ہوئے، یعنی ایک طرف معاشرہ انتہائی پستی میں، اور اس طرف جس رسول کو بھیجا گیا وہ انتہائی بلند و بالا مقام، یعنی رسولوں میں جس کا ثانی نہیں ہے، اس رسول کو بھیجا گیا۔ یعنی کتنا بڑا امتحان ہے کہ ایک انتہائی محترم اور مکرم اور مشرف بندے کو بھیجا گیا ایک پست ترین معاشرے میں۔ کیسا پست ترین معاشرہ بھی آگے آئے گا، یہ جو خطبہ ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی ہماری، اگلا جو درس ہوگا اس میں اس کو تمام کریں گے۔ وہاں پر بی بی نے فرمایا کہ تمہاری حالت کیا تھی کہ تم وہ پانی پیتے تھے جس میں اونٹ پیشاب کرتا تھا، یعنی تم اس قدر پستی میں مبتلا تھے۔ اس پست ترین معاشرے میں عالی ترین رسول کو بھیجا گیا۔ کتنا بڑا امتحان ہے اللہ کے رسول کا، کہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو ایسی اذیتیں نہیں دی گئیں جیسی مجھے دی گئیں۔ تو وہ اذیت کیا تھی؟ وہ اذیت یہی تھی کہ اللہ کے رسول جو ایک طرف سے خلق عظیم کی منزلت پر فائز، اور دوسری جانب سے وہ قوم کہ جو اللہ کے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر رہی ہے، نہ صرف ماننے سے انکار کر رہی ہے بلکہ ان کو اذیتیں پہنچا رہی ہے۔ اور جب دوسری جانب سے فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں کہ میں ان کو تباہ کر دوں، تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ نادان ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ وہی اللہ کے رسول کے جب مکے میں تشریف لاتے ہیں، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوتا ہے، تو جو خون کے پیاسے ہیں ان کو بھی امان دی، یعنی وہی ابو سفیان کہ جو تمام جنگوں کا محرک ہے، صدر اسلام سے لے کر جنگ بدر سے لے کر تا آخر جنگ تک، اس ابو سفیان کے بارے میں بھی کہا کہ اگر کوئی اس کے گھر میں بھی پناہ لے لے تو اسے بھی کیا ہے؟ امان ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔